السلام علیکم دوستو، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ایسے خوش رکھے۔ رزق حاصل کرنے کے 4 دروازے ہیں۔ اللہ پاک نے رزق کے 4 دروازے رکھے ہیں۔ پہلے 3 تو صرف مسلمانوں کے لیے ہیں اور چوتھا ساری دنیا کے لیے ہے، یعنی مسلم، غیر مسلم، بت پرست، ڈوریے وغیرہ۔ رزق حاصل کرنے کا سب سے پہلا دروازہ نماز ہے۔ جو شخص بھی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ پاک اس کو برکت والا رزق عطا فرماتے ہیں۔ اہتمام یہ ہے کہ نماز کے وقت سے پہلے یا وقت ہوتے ہی اس کی تیاری میں لگ جانا اور وقت پر نماز ادا کرنا۔ رزق حاصل کرنے کا دوسرا دروازہ استغفار ہے۔ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ پاک اسے غیب سے رزق عطا فرماتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ پاک اسے ہر غم سے نجات عطا فرماتے ہیں، ہر پریشانی میں راستہ دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کثرت کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 300 مرتبہ، تو جو روزانہ 300 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرے گا، انشاءاللہ اسے بہترین رزق ملے گا۔ رزق حاصل کرنے کا تیسرا دروازہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے معنی گناہوں سے بچنا ہے۔ یاد رہے کہ ہر مسلمان کے ذمہ ہر نیکی کرنا نہیں، لیکن ہر گناہ سے بچنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ جو ہر گناہ سے بچتا ہے وہ اللہ کے یہاں متقی کہلاتا ہے، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس کام سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع تو نہیں نہ فرمایا۔ اگر منع فرمایا ہے تو ہم رک جائیں۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو اس کی خدمت پر مامور فرما دیتے ہیں۔ رزق حاصل کرنے کا چوتھا دروازہ ذریعہ معاش، نوکری کرنا اختیار کرنا ہے، اور یہ دروازہ سب کے لیے ہے، کوئی کافر ہو یا مسلم، بتوں کو پوجنے والا ہو یا آتش پرست، اگر وہ معاش کا کوئی ذریعہ اختیار کرے گا تو اللہ اس سے رزق عطا فرمائیں گے۔ مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت نے پہلے 3 دروازے بھلا دیے اور آخری دروازے کو ہی لازمی سمجھ لیا، جبکہ ان 3 دروازوں سے رزق حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ یہاں کوئی میری بات یہ مطلب نہ لے کہ ملازمت، کاروبار یا معاش کا کوئی بھی دوسرا ذریعہ جو ہم نے اختیار کیا ہو اسے چھوڑ کر بیٹھ جائے اور کام نہ کرے۔ کام ضرور کرے، لیکن اگر ہم چوتھے دروازے کے ساتھ ساتھ پہلے 3 دروازوں کو بھی استعمال کریں گے تو ہم تھوڑی محنت میں ہی زیادہ رزق ملے گا، ہماری مشقت کم ہو جائے گی اور ہماری کمائی غیر ضروری جگہوں پر نہیں لگے گی اور ہمارا مال ضائع نہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔ اسے آگے شیئر بھی کر دیں۔